رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے بخل اور فضول خرچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور رشتہ دار کو، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے رب کی رحمت اور فضل کی توقع میں ان کو نظر انداز کرنا ہو تو ان سے نرم بات کہو، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ لو، اور نہ ان کو پورے طور پر کھول لو کہ پھر ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل سے اور فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اہل حق کا حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی مرضی میں خرچ کرو، رشتہ داروں کے، غریبوں کے اور مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا، ما من یوم یصبح العباد فیہ
إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ مال روکنے والے کو بربادی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں زکوٰۃ واجب فرمائی ہے، جس میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عذاب لاحق ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ قیامت کے دن ان کا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، تو تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس کا مال قیامت کے دن گنجا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، وہ اس کی گردن کا طوق بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ لہذا ہمیں بخل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ مال کی محبت یہ خرابیوں کا سرچشمہ ہے، بیماریوں کی، بد اخلاقیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والشح فانما ہلک من کان قبلکم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطیعۃ فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا، اے لوگوں مال کی حرص سے بچو، کیونکہ اس سے پرانی قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں۔ مال کی محبت نے ان کو بخل پر آمادہ کیا، قطع رحمی پر آمادہ کیا، فسق و فجور، بددیانتی اور بے ایمانی پر آمادہ کیا۔ لہذا تمہیں اس بخل سے اور حرص سے بچنا چاہیے۔ حضرات، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی اور اسراف سے بھی ڈرایا ہے اور فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے اکسانے سے وہ مال کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ اہل حقوق کا حق دباتے ہیں، مسکینوں غریبوں کی حق تلفی کرتے ہیں، لیکن جب فخر و مباحات کا موقع ہوتا ہے، جب دکھلاوے کا موقع ہوتا ہے تو وہ مال کو پانی کی طرح سے بہاتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ آج فضول اور اسراف امت میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر یہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے
شادی بیاہ کے موقع پر اگر اس کو بچایا جائے تو اس سے بہت سارے خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے غریبوں کی امداد کی جا سکتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ آج ہمارے کھانے پینے میں اسراف ہے، پہننے اوڑھنے میں اسراف ہے، مکان کی تعمیرات اور مکان کو سجانے میں اسراف ہے۔ ایک انسان کے پاس پہننے کے لیے اتنے جوڑے ہوتے ہیں کہ کئی جوڑے اس کے رکھے رہ جاتے ہیں، مکانات اتنے اعلی شان بنائے جاتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو چکا چوند کر دینے والے اسباب سے سجایا جاتا ہے، ہر طرح کے آرائش اور زیبائش کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فراش للرجل وفراش لأہلہ وفراش للضیف والرابع للشیطان، کہ ایک بستر انسان کا اپنا، ایک بستر اس کے بچوں کا، ایک بستر اس کے مہمانوں کا، اور چوتھا بستر وہ شیطان کا۔ مطلب جو بھی ضرورت سے زائد چیز ہوگی اس میں شیطان کی مرضی شامل ہوگی، اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہوگا، شیطان کا بہکانا شامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی قدر کرنا چاہیے اور اہل حقوق کا حق ادا کرنا چاہیے، اور دوسری طرف فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے، متوسط ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں اور خیر میں کوئی اسراف نہیں۔ مطلب اگر خیر کے کام میں خرچ کرو گے تو یہ فضول خرچی نہیں کہلائے گی، اور فضول خرچی ہے اس کے ساتھ خیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان دیکھے کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ بھی آیا ہے کہ وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ مبارک شخص ہے، قابل رشک ہے۔ آخری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو کم مال عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بخوبی واقف ہے کہ کس کے لیے مال کی زیادتی مناسب ہے اور کس کے لیے مال کی زیادتی مضر ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ تبارک و تعالی مال کو اللہ تبارک و تعالی خوب دیتے انسانوں کو تو انسان ظلم و زیادتی کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایک مقدار میں دیتا ہے۔ اور مال کی کمی اور فقر و فاقہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مال کی برکت اور گنجائش اور کشادگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم دونوں طرح سے آزماتے ہیں۔ جو شخص فقر و فاقے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکوہ و شکایت نہیں کرتا، اور اس میں سے بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ فضول خرچی سے گریز کرتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ جس کو گنجائش ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے، اپنی دولت سے خرچ کرے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا ہے وہ اپنے بقدر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا مکلف بناتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخل سے، اہل حقوق کے حقوق کو دبانے سے اور فضول خرچی سے، دونوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔